بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتى المقبرہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان آئے۔ کیوں آئے تھے اس کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے۔ بظاہر یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان سرکار کا آنا کسی میت کو دفن کے لیے ہوگا، کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عام طور پر اسی غرض سے قبرستان آتے تھے، یا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گزر قبرستان کے پاس سے ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے ہوں قبروں کی زیارت کے لیے، کیونکہ حضور نے حکم دیا، فرمائے انی نہیتکم عن زیارت القبور، ہے نا، فزوروہا، کہ پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اور اب میں اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، فإنہا تذکر الآخرہ، کیونکہ قبریں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ تو تینوں میں سے کوئی بھی احتمال یہاں درست ہو سکتا ہے، اور اس حدیث سے زیارت قبور پر دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ سرکار قبرستان تشریف لائے، فقال السلام علیکم دار قوم مومنین، کہا تم پر سلامتی ہو اے ایمان والے لوگوں کے گھر، یعنی قبرستان، تم پر سلامتی ہو۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاحقون، اور اللہ نے چاہا، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم تم سے لاحقون، ملنے والے ہیں، یعنی تم پہلے چلے گئے دار آخرت کی طرف، اور ان قریب ہم بھی تمہارے ساتھ لاحق ہونے آنے والے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَدِدتُّ أَن قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، تو فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ کیا فرمایا؟ میں نے چاہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں۔ تو حضور نے مسلمانوں کو اپنا بھائی کہا۔ سرکار کو اختیار ہے، وہ چاہے ہمیں اپنا بھائی کہیں، یا ہمیں اپنا دوست کہیں، یا ہمیں اپنا امتی کہیں، ہمیں اپنا غلام کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ تو حضور کی کرم فرمائی ہے۔ اگر وہ بھائی کہہ دیں تو سرکار نے ہم کو عزت بخشی، اگر وہ ہمیں دوست کہہ دیں تو حضور نے ہمیں عزت دی، اور ہمیں اگر غلام کہیں تو سرکار نے ہمیں ہمارا جو حق تھا اور ہمارا جو مرتبہ تھا وہ ہم کو عطا فرمایا۔ تو سرکار تو اس کے مختار ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کا دوست کہیں، یا اپنے آپ کو حضور کا بھائی کہیں، یا حضور کو اپنا بھائی کہیں، ہے نا۔ بادشاہ ازراہ تواضع، ازراہ انکسار، اپنے لیے بہت ہلکے اور بہت نیچے درجے کے القابات بول لیتا ہے، لیکن کسی وزیر اور اس سے کمتر رعایا، ان کو کبھی حق نہیں کہ اپنے بادشاہ کے لیے ایسے الفاظ بولے جائیں جس سے رعایا اور بادشاہ کا فرق ختم ہو جائے، ہے نا۔ وہابیہ اس حکمت کو، اس نقطے کو سمجھے نہیں، اور وہ کہنے لگے کہ حضور ہمارے بھائی ہیں، اور اسی طرح کی حدیثیں دلیل میں پیش کرنے لگے۔ یہ تو حضور نے ہمیں بھائی کہا، ہمیں کب اجازت دی کہ ہم حضور کو بھائی کہیں، ہے نا۔ تو یہ ان کی کم فہمی تھی، کج فہمی تھی۔ یہ ہمیشہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے القابات سے یاد کیا جائے، یہ ہمارے اسلام کا حکم ہے، یہ اللہ پاک کی تعلیم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑے اچھے القابات سے قرآن میں یاد فرمایا، ان سے خطاب کیا۔ تو یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم سرکار کو پکارے تو اچھے خطابات، اچھے القاب سے، یہ نہیں کہ حضور ہمارے بھائی ہیں۔ ہاں اگر کوئی مسئلہ ہم سے پوچھے تو مسئلہ پوچھنا الگ ہے، مسئلہ پوچھے ہاں تو واقعی حضور ہمارے ایمانی بھائی ہیں، لیکن عام بول چال میں حضور کو اپنا بھائی کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ وَدِدتُّ أَن قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا، حضور نے فرمایا میں نے چاہا کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھ لیں۔ قَالُوا أَوَلَسْنَا إِخْوَانَنَا، تو جو صحابہ حضور کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ جو سرکار نے فرمایا نا میں چاہے دیکھ لوں، تو صحابہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو دیکھ رہے ہیں، کیا ہم حضور کے بھائی نہیں ہیں؟ تو کہا کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال انتم اصحابی، حضور نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو، جو بھائی ہوتا ہے ایمانی اس سے بہت بڑھ کر تمہارا درجہ ہے، تم تو میرے صحابہ ہو، تم تو میرے دوست ہو، تم تو میرے یار ہو۔ وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ، میرے بھائی تو وہ ایمان والے ہیں جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، جو دنیا میں ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، وہ میرے بھائی ہیں ایمانی، میں چاہتا ہوں ان کو دیکھ لوں۔ فقالوا کیف تعرف من لم یاتوا بعد من امتی کا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام عرض کیا رسول اللہ آپ اپنی امت کے ان افراد کو پہچانیں گے کیسے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں، آپ کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ انسان جس کو دیکھ چکا ہو اسے پہچان لے گا، یا جسے دیکھ رہا ہو اسے پہچان لے گا، لیکن جو ابھی ہے ہی نہیں، جس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، ان کو کیسے پہچان لے گا؟ یہ سوال صحابہ کرام کا ظاہری اسباب کی طرف نظر کرتے ہوئے تھا، ورنہ تو ان کا عقیدہ یہ تھا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ان کا عقیدہ تو یہ تھا، کیونکہ انہوں نے بدر میں دیکھا تھا کہ جو ہوا نہیں تھا سرکار نے ایک دن پہلے اس کی خبر دے دی تھی، کہ امیہ ابن خلف اس جگہ ہوگا، ابو جہل ابن ہشام اس جگہ مرا پڑا ہوگا، عتبہ ابن ربیعہ یہاں مرا پڑا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک بالشت بھی نہیں ہٹا تھا وہاں سے، جہاں سرکار نے جس کا نشان لگایا تھا وہی ملا تھا۔ تو ان کا عقیدہ تو یہ تھا جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ یہ جو سوال تھا وہ ظاہر اسباب کی طرف نظر کرتے ہوئے تھا، ظاہر اسباب یہی ہیں، انسان اسی کو پہچانتا ہے جس کو دیکھ چکا ہو یا دیکھ رہا ہو، جسے کبھی دیکھا نہ اسے پہچانتا نہیں۔ تو انہوں نے ظاہر اسباب کی طرف نظر کرتے ہوئے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے ان افراد کو پہچانیں گے کیسے جو ابھی آئے نہیں؟ تو سرکار نے ایک مثال دے کر فرمائی، کہا اچھا یہ بتاؤ ایک شخص ہے، اس کے پاس گھوڑا ہے جس کا چہرہ سفید ماتھا اور چاروں ہاتھ پیر اس کے سفید ہیں، اور وہ گھوڑا بالکل سیاہ کالے کلوٹے گھوڑوں کے درمیان پہنچ جائے، تو کیا بتاؤ اس سفیدی والے گھوڑے کا مالک اس اپنے گھوڑے کو ان کالے گھوڑوں کا نہیں پہچان پائے گا کالے گھوڑوں کے درمیان؟ تو کہا ہے رسول اللہ وہ تو پہچان لے گا، کیونکہ اس میں نشانی ہے سفیدی کی، اور باقی گھوڑے سب کالے ہیں ان میں کوئی نشانی نہیں ہے، تو ممتاز طور پر دیکھے گا وہ سب کے درمیان، تو مالک پہچان لے گا۔ کہا ایسے ہی جب میری امت آئے گی تو آثار وضو سے ان کی اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہے ہوں گے، پیر چمک رہے ہوں گے، تو وہ دوسری امتوں کے درمیان سب سے ممتاز ہوں گے، کیونکہ باقی امتوں میں یہ چمک نہیں ہوگی، یہ چمک رہے ہوں گے، سب سے ممتاز ہوں گے، تو میں ان کو آسانی سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت ہے نا۔ سرکار کا جواب بھی ظاہری اسباب کی طرف نظر کرتے ہوئے، ورنہ حضور کو اپنی امتی پہچاننے کے لیے اس چمک کی حاجت نہیں ہے، سرکار ویسے ہی پہچانتے ہیں کہ کون سے افراد میری امت میں ہیں، کون سے افراد ابراہیم کی امت میں، کون سے افراد نوح کی امت میں، کون سے افراد عیسیٰ کی امت میں، کون سے افراد موسیٰ کی امت میں، علیہم الصلاۃ والتسلیم، ہے نا۔ تو یہ جواب بھی سرکار کا اسباب ظاہر کی طرف نظر کرتے ہوئے ہے۔ وقالوا کیف تعرفک من لم یاتی بعد من امتک یا رسول اللہ، تو بولے کہ آپ کیسے پہچانیں گے ان کو جو ابھی تک آئے نہیں آپ کی امت میں سے اللہ کے رسول؟ فقال ارائیتا، اس نے فرمایا اچھا تمہاری کیا رائے ہے، لو لو ان رجلا، کہ اگر کوئی آدمی ہو، لہو خیل غر محجلۃ، کہ جس کی پیشانی اور چاروں ہاتھ پیر سفید ہوں، ایسا گھوڑا ہو، بینا ظاہر خیلے دوہمن بوہمن، سیاہ بالکل کالے گھوڑوں کے درمیان، اللہ یعرف خیلہ، تو کیا وہ اپنے گھوڑے کو نہیں پہچان پائے گا؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، بولے ہاں پہچان لے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فإنهم يأتون غرا محجلین من الوضوء، حضور نے فرمایا کہ وہ سب آئیں گے اس حال میں کہ ان کی پیشانی اور اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، من الوضو آثار وضو سے، وانا فرطہم علی الحوض، اور میں حوض پر ان کا پیش رو ہوں گا، پیش رو ہوگا حوض پر، یعنی میں حوض پر ان کے لیے پہلے سے موجود اور حاضر رہوں گا۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔
وعن ابي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انا اول من يؤذن له بالسجود يوم القيامه وانا اول من يؤذن له ان يرفع راسه فانظروا الى ما بين يدي فعارف امتي من بين الامم. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخرت کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، حضور فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جسے قیامت میں سجدہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ جب تمام لوگ پریشان ہو جائیں گے سفارشی تلاش کرتے ہوئے اور یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کے پاس وہ گھوم آئیں گے، تو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچیں گے تو وہ فرمائیں گے اذهبوا الی محمد، کہ تم سب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اس لیے کہ آج یہ منصب فتح باب جنت، فتح باب شفاعت اللہ پاک نے انہی کے دستے کرم پر رکھا ہے۔ تو سب پھر کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ان کو دیکھیں گے تو فرمائیں گے انا لہا، آؤ میری طرف، میں اسی کے لیے ہوں۔ پھر سرکار لباء الحمد، حمد کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کی تعریف کریں گے اور اپنی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور اتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ خود اللہ پاک فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد عربی اپنے سر کو اٹھائیے، سل تو قل، کہیے تو اس میں آپ کی بات سنی جائے گی، سل مانگیے تو آپ کو دیا جائے گا، تشفع شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت شروع کریں گے، اور سرکار کی معیت میں انبیاء علیہ السلام اور دیگر اولیاء کرام علماء کرام جن کی شفاعت کا ذکر ہے وہ سب شفاعت کریں گے۔ تو ان کی شفاعت کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضور کے علاوہ جتنے بھی شفیع ہوں گے شفاعت کرنے والے، وہ سب سرکار کی بارگاہ میں شفاعت لے کر آئیں گے اپنے اپنے متعلقین کی۔ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے صرف سرکار ہی ہوں گے، کوئی اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت نہیں کرے گا۔ باقی جتنے شفیع ہیں شفاعت کرنے والے ہیں وہ سب سرکار کی بارگاہ میں اپنے متعلقین کی شفاعت کریں گے۔ اسی معنی کی طرف اشارہ کیا اعلیٰ حضرت نے اپنے شعر میں، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رضا کی جو شفاعت کر سکے، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ یہ طاقت کس کو دی اللہ نے؟ کسی کو نہیں دی، باقی تو سب آپ کی بارگاہ میں شفیع ہیں۔ اس معنی کی طرف اشارہ کیا اللہ نے اپنے شعر میں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ سرکار کی بارگاہ میں شفاعت کی بات آتی ہے تو ہم سرکار غوث اعظم کو اپنا شفیع پیش کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہمارے لیے صرف سرکار ہیں۔ یہ مطلب ہے اللہ کے دونوں شعروں کا۔ تو سرکار نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن سجدہ کروں گا، میں پہلا وہ شخص ہوں گا جس سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے سر کو اٹھائیے۔ کہتے ہیں حضور جب میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا تو اپنے سامنے جب دیکھوں گا تو بہت ساری امتیں ہوں گی، ان میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، ہے نا، میرے سامنے کھڑی ہوگی۔ اسی طرح میرے دائیں جانب، میری بائیں جانب اور میرے پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے میری امت کے۔ تو کسی شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ امتوں کے درمیان اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ وہاں تو نوح سے لے کر آپ کی امت تک کی تمام امتیں موجود ہوں گی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آپ کے وقت تک کی جتنی امتیں سب موجود ہوں گی، آپ انہیں کیسے پہچان لیں گے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو ایسے پہچان لوں گا کہ وہ جب وہ آئیں گے تو غرن محجلون کی طرح ہوں گے، یعنی ان کی پیشانی اور چاروں ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے آثار وضو سے، اور ان کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، ہے نا۔ ایک پہچان ان کی ہوگی، دوسری پہچان ان کی ہوگی کہ ان کے جو نامہ اعمال ہیں نا ان کے داہنے ہاتھوں میں ہوں گے۔ تو یہ تو تمام لوگوں کے لیے، جس امت کا جو فرد جنتی ہوگا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا، جنتی ہونے کی پہچان ہے دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال ہونا۔ تو یہ تو امت محمدیہ کی خاصیت نہیں، تو کہا ہاں یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اعمال دائیں ہاتھ میں سب سے پہلے دے دیے جائیں گے، تو ان کی اولیت بتا دے گی کہ حضور کی امتی ہیں، یا ان کو ایک خاص طریقے سے اعزاز اور اکرام کے ساتھ دیے جائیں گے، بڑھ چڑھ کر اعزاز کے ساتھ دیے جائیں گے، جس سے پہچان لی جائے کہ حضور کی امتی ہیں۔ یہ حضور فرماتے میں اس سے پہچانوں گا۔ اور تیسری علامت سرکار نے فرمایا کہ ان کے دائیں بائیں ان کی ذریت دوڑ رہی ہوگی، کہ ان کی ذریت کو بھی اللہ ان کے
ماں باپ جیسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا، ہے نا، اور ان کے لیے یہ چیز خصوصیت کے ساتھ ہوگی، تو میں اس نشانی سے ان کو پہچان لوں گا۔ تو تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی کہ اس طریقے سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ یہ سب اسباب ظاہر کی طرف نظر کرتے ہیں، ورنہ سرکار کو پہچاننے کے لیے ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ اس پر قرآن اور حدیث کی بہت ساری نصوص شاہد ہیں کہ حضور کو کسی کو پہچاننے کے لیے ظاہری چیز کی ضرورت نہیں، سرکار ویسے ہی پہچانتے ہیں کہ کون کیا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، میں پہلا وہ شخص ہوں جس کو اجازت دی جائے گی سجدہ کرنے کی قیامت کے دن۔ وانا اول من یؤذن له ان يرفع راسه، اور میں پہلا شخص ہوں جس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے سر کو اٹھائے۔ فانظروا الی ما بین یدی، تو میں دیکھوں گا اپنے سامنے، فاعرف امتی من بین الامم، تو میں امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ ومن خلفی مثل ذالک، اور میرے پیچھے بھی ایسے لوگ کھڑے ہوں گے۔ وعن یمینی ہی مثل ذالک، اور میرے دائیں جانب بھی اسی طرح لوگ ہوں گے۔ وعن شمالی ہی مثل ذالک، اور میرے بائیں جانب بھی اسی طرح لوگ ہوں گے۔ فقال رجل یا رسول اللہ کیف تعرف امتک من بین الامم فیما بین نوح الی امتک، تو ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کو امتوں کے درمیان میں جو کہ نوح علیہ السلام سے لے کر آپ کی امت تک کی امتیں وہاں ہوں گی؟ قال هم غر محجلون، غر محجلون من اثر الوضو، حضور نے فرمایا کہ وہ غر محجل ہوں گے، یعنی ان کی پیشانی اور اعضاء وضو چمک رہے ہوں گے، من اثر وضو، وضو کے اثر سے۔ لیسا احد کذالک غیرہم، ان کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وعارفہم انہم یؤتون کتبہم بایمانہم، اور میں انہیں پہچان لوں گا کیونکہ ان کو ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وعارفہم تسعى بین یدیہم ذریتہم، اور میں انہیں پہچان لوں گا کیونکہ ان کے سامنے ان کی ذریت دوڑ رہی ہوگی۔ رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا۔